کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ سب سے پہلے ہم سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے سیگمنٹ میں کوئی اچھی بات سیکھتے ہیں، اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے آئیں سنتیں اور آداب سیکھیں، اس کے بعد آخر میں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم سائن لینگویج کے کچھ خاص چند ایک اشارے سیکھتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، اچھی بات سیکھیں۔ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ عنہ، جو قبول اسلام سے پہلے تورات کے عالم تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوریں خریدی تھی۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 1-2 دن باقی تھے کہ انہوں نے بھرے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی کے ساتھ تقاضا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اور چادر پکڑ کر تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو گئے اور نہایت غضبناک اور زہریلی نظروں سے گھور کر کہا، اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اسے نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دی تو حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر، مجھے میرے حق سے زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چونکہ میں نے ٹیڑھی اور ترچی نظروں سے دیکھ کر تمہیں خوف زدہ کر دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری دلجوئی کرنے کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم فرمایا ہے۔ یہ سن کر حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن سعنہ ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم وہی زید بن سعنہ ہو جو کہ بہت بڑے عالم ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، تو پھر تم نے کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کی؟ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے عمر، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نشانیاں پڑھی تھی، ان سب کو میں نے ان کی ذات میں دیکھ لیا، مگر 2 نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان لینا تھا، وہ باقی رہ گیا تھا۔ یہ ان کے حلم غالب رہے گا، اور جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہل کا برتاؤ کیا جائے گا، اس قدر ان کا حلم بڑھتا جائے گا۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے ان 2 چیزوں کے بارے میں امتحان لینا تھا، میں نے چیک کرنا تھا کہ ان کا حلم کتنا ہے، حلم کے تعلق سے، اور جب ان سے جہالت کے ساتھ برتاؤ کیا جائے تو ان کا حلم اور بڑھ جائے گا۔ چنانچہ میں نے اسی ترکیب سے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی برحق ہیں، اور اے عمر رضی اللہ عنہ، میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، سنا آپ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نرمی کا مظاہرہ فرما کر اس کے بدتمیزی سے پیش آنے کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معافی سے نوازا۔ یہی وجہ تھی کہ جو تورات کا اتنا بڑا عالم بھی
آپ کے کردار سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور کلمہ پڑھ کر دارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے اللہ پاک نے ہمیں بہت ہی بابرکت مہینہ دیا ہے جو کہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہم اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بھی عمل کریں، اور سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے اندر نرمی جیسی پیاری عادت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کی غلطیوں کے باوجود انہیں معاف کرنا سیکھیں۔ کوئی کتنا ہی غصہ دلائے، کوئی کتنا ہی اول فول بکے، لیکن ہمیں اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ کیونکہ جب زبان بے قابو ہوتی ہے تو بندہ سختی پر اتر آتا ہے، جس کے سبب بنے بنائے کھیل بگڑ جاتے ہیں۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ صلو علی الحبیب۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، جس طرح مٹی نرم ہو کر کھیتوں کی ہریالی کا سبب بنتی ہے، اسی طرح اسلامی تعلیمات کے مطابق کی جانے والی نرمی، اس میں ایسی خوبی ہے کہ جس کے بدولت انسان کے اندر شفقت، آسانی، عفو، درگزر اور بردباری جیسے خوشبودار پھول کھلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں امید کروں گا آپ سب بھی نیت کریں گے کہ اس ماہ مبارک میں اس پیاری عادت کو اپنائیں، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ آج ہم سیکھیں گے لباس کی سنتیں اور آداب۔ لباس جس سے ہم سردی اور گرمی کے اثرات سے اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ لباس ہماری زینت کا بھی سبب بنتا ہے۔ لباس ہم نے پہننا ہوتا ہے، اچھی محفل میں جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، ہر ایک بندے نے لباس پہننا ہوتا ہے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس تعلق سے لباس کی سنتیں اور آداب سیکھیں۔ سب سے پہلے سفید لباس ہر لباس سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس پہنو کیونکہ یہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے، اور اپنے مردوں کو بھی اس میں کفناؤ۔ جب کپڑا پہننے لگیں تو یہ دعا پڑھیں کہ اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دعا: الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ترجمہ: اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور بغیر میری قوت و طاقت کے مجھے یہ عطا کیا۔ تیسری، پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کریں۔ مثلا جب کرتا پہنیں تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کریں، پھر الٹی میں۔ اسی طرح جب آپ پاجامہ پہنیں تو پہلے سیدھے پائچے میں سیدھا پاؤں داخل کریں، اور جب اتارنے لگیں تو اس کے برعکس کریں، یعنی الٹی طرف سے شروع کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے تو داہنی طرف سے شروع فرماتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سیکھی لباس کے تعلق سے کچھ سنتیں اور آداب۔ آئیے یہاں موجود حاضرین سے ہم کچھ سوالات کر لیتے ہیں۔ جی، لباس میں سے کون سا لباس بہتر ہے؟ سفید لباس۔ سفید لباس ہر لباس سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب کپڑا پہننے لگیں تو کس طرف سے پہننا چاہیے؟ یہ کون بتائے گا؟ سیدھی طرف سے پہننا شروع کریں۔ جب لباس پہنیں تو سیدھی طرف سے پہننا شروع کریں۔ ان کا جواب درست ہے۔ اچھا، جب لباس اتاریں گے تو پھر کس طرف سے پہلے اتارنا چاہیے؟ ان کے برعکس الٹے ہاتھ سے اتارنا چاہیے۔ جی، جب آپ لباس اتاریں تو جس طرح پہنا تھا اس کا برعکس کرنا ہے، الٹی طرف سے اتارنا ہے۔ ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کا ہمارا آخری سیگمنٹ ہے آئیں اشارے سیکھیں، جس میں ہم سائن لینگویج کے کچھ اشارے سیکھتے ہیں۔ جی وسیم بھائی، آج آپ ہمیں کون سے اشارے سکھا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ الکریم ہم لباس اور کلر سے متعلق ہی کچھ اشارے سیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی بتائیے۔ یہ ہے سبز کلر کا اشارہ۔ سبز، جی، گرین،
ہرا. گرین. وائٹ سفید. وائٹ سفید. بلیک کالا. بلیک کالا. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے ہمارے 3 کلر کے اشارے. گرین, جی سفید جی. اور بلیک. بلیک میں اس طرح کریں گے, بلیک. بلیک. جی سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین 3 اشارے ہم نے سیکھے. یہاں موجود حاضرین سے ہم پوچھتے ہیں, جی کون بتائیں گے سفید کا اشارہ؟ سفید. سفید. سبحان اللہ. جی گرین کا اشارہ کون بتائیں گے؟ گرین. سبحان اللہ. جی بلیک. بلیک کا اشارہ کون کر کے بتائیں گے؟ جی بلیک. بلیک. اسود کالا. سبحان اللہ. ہم نے 3 اشارے سیکھے اور یہاں پر اس کا پریکٹیکل بھی ہوا, سب نے اشارے کر کے بھی بتائیں. مدنی چینل کے ناظرین یقیناً آپ نے آج کے پروگرام میں بہت کچھ سیکھا ہوگا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ اچھی نئی باتوں کے ساتھ, نئے اشاروں کے ساتھ. جب تک اپنا خیال رکھیے گا, مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب. آئے کچھ سیکھیں, آئے کچھ سیکھیں, سنت آداب کا ہے یہ بیان, علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا. آئے کچھ سیکھیں, آئے کچھ سیکھیں.